بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ جوتے پڑھنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی، اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو۔ یہاں بھی دیکھیے مولوی توصیف الرحمان نے اندازہ لگائیے کہ یہ ایک بامشکل 1.5 یا 2 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، تو ان وہابیوں کی فطرت دیکھیں آپ، ان نام نہاد اہل حدیث کی، کہ یہ 1.5 منٹ اور 2 منٹ میں بھی کتنے سارے جھوٹ بول جاتے ہیں۔ یعنی ان کے جھوٹوں کے سامنے تو ابلیس بھی شرما جائے۔ کہ جناب کہتے ہیں کہ یہی مولوی صاحبان، یعنی بریلوی اور اہل سنت کے مولوی اپنی طرح بے بس انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ یعنی کورونا وائرس آنے سے پہلے یہی ہمارے اہل سنت کے علماء تھے جو کہتے تھے کہ جاؤ قبروں پہ سجدہ کرو، اور اب کورونا آیا تو کہتے نہیں صاحب قبروں پہ مت جاؤ، اللہ سے مانگو۔ توصیف الرحمان صاحب جھوٹ بولتے ہو، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ میں چیلنج کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کو، ہمارے اہل سنت کے کسی معتبر کہہ رہا ہوں، وہ مجاوروں کی اور وہ درگاہوں کے خادموں اور وہ تبلچی اور ڈھول بجانے والے قوالوں کی بات مت کیا کیجئے۔ مولوی ہو، مولوی کی بات کرتا ہے۔ مقابلہ برابروں والوں میں کیا جاتا ہے جناب، قوالوں کو یہ رد کرتے ہو۔ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے، قدم قدم پہ اپنی قوم کو درس دیا کرتے تھے کہ بس تمہارے لیے صرف پیر عبدالقادر جیلانی ہے، جب پکارو اس کو پکارو، وہ غوث اعظم ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ دستگیر ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید مشکل آئے تو مجھے پکار، میں تیری مدد کروں گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا غوث المدد۔ ہمارے بچے یا غوث المدد، بچے ہمارے گرتے ہیں زمین پر، بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے زبان سے یا غوث نکلتا ہے۔ اور جب یہ کرونا وائرس آیا، مزارات بند ہو گئے، قبر پرستی کے اڈے بند ہو گئے، تو یہی مولوی صاحب اب اللہ کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ مسلمانوں کا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تیرے بندوں کا کوئی سہارا نہیں ہے تیرے سوا۔ اللہ کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ تیرے بندے جب سب طرف سے ٹھکرائے جاتے ہیں تو تیرے در پر آتے ہیں، تجھے تکتے ہیں، تیری رحمت کو تکتے ہیں۔ جوتے پڑھنے سے پہلے قوم کو اپنے جیسے مجبور انسان کے سامنے سجدہ ریز کر رہے تھے یہ مولوی، اور جب یہ بیماری پھیلی، یہ وبا پھیلی تو بھول گئے سب کو۔ وہی حال مشرکین مکہ والا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے، کشتی بھنور میں پھنستی تو بھول جاتے سب کو، پھر خالص ایک اللہ کو پکارتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ خالق و مالک ان کو اس عذاب سے، اس مصیبت سے نجات دے دیتا، کنارے پہ لگا دیتا، ساحل پہ اترتے، اذا ہم یشرکون، پھر وہی شرک کرنے لگ جاتے۔ مولوی صاحب میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ 10 بائی 10 کے اس حجرے سے نکلیے آپ، اور ہمت ہو تو آ کر ذرا یہ جواب دیجئے کہ ہمارے کس معتبر، معتمد، مستند عالم نے کہا کہ جاؤ اور قبروں کو سجدہ کرو؟ ہمارے کس عالم نے کہا؟ پہلے اس کتاب کا تو نام بتائیے، اس مولوی کا تو نام بتائیے کہ کون سا ہمارا جو ہے وہ ایسی ذات اور شخصیت اہل سنت کی کہ جس پر سارے علماء کا ہمارے اتفاق ہو، ہمارے تمام خواص کا اتفاق ہو۔ پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو۔ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کیا اللہ نے کسی اور سے مدد مانگنے سے منع نہیں کیا؟ کوئی بتا دے کہاں منع فرمائے۔ اللہ بھلا کرے کرونا وائرس کا، اس نے کئیوں کو سیدھا کر دیا۔ ایک مولوی صاحب اس کرونا وائرس کے آنے سے پہلے قدم قدم پہ اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے۔ یار یہ کرونا وائرس کو اللہ جلدی دفع کرے، اس نے یار ہمارا کام بڑا خراب کیا ہوا ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کے لیے تو نکلے ہیں، وہ اس میں لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں، اس کو بھول جائیں گے تو جامعات المدینہ، مدارس المدینہ اور دیگر اپنے دعوت اسلامی کے مدنی کام جو کھڑے ہوئے تنخواہیں
रोज का 2 करोड़ तकरीबन खर्चा दावत इस्लामी का सैलरी, अब 2 सैलरी रुपए की सैलरी है। सैलरी का खर्चा। तनख्वाह तो है। ये अगर नहीं देंगे उशर और ये ज़कातें और फितरे, तो यार हम क्या करेंगे? जूते पड़ने से पहले कौम को अपने जैसे मजबूर इंसान के सामने सजदा रेज कर रहे थे ये मौलवी, और जब ये बीमारी फैली, ये वबा फैली, तो भूल गए सबको। वही हाल मुशरिकीन मक्का वाला। मगर आप देखिए कि इसने हमें इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि हम किस कदर अल्लाह के मोहताज बंदे हैं, किस कदर हम बेबस बंदे हैं। हमारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गलती नहीं है अपनी, कुछ नहीं है, खत्म खलास। सारी दुनिया की फौजें एक तरफ हो गई, कोरोना एक तरफ खड़ा हो। क्या हो, पकड़ो मुझे, करो मुझसे मुकाबला, काबू पाके दिखाओ, है ना? कोरोना ने चैलेंज किया हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह की इसमें हुकूमत हमारे सामने आती है। कोरोना को वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब कोरोना को भी मखलूक तो कहेंगे ना। इसमें एक और बात तखलीक अल्लाह ताला की मखलूक है। एक कोरोना अल्लाह की एक मखलूक है, ऐसी मखलूक है जो नजर भी नहीं आती, मखलूक फिर भी खौफजदा कर रखा है। और उस एक अल्लाह ने सिर्फ एक मखलूक जाहिर की है, और सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, मेडिकल को, मतलब वो कहीं की भी नहीं रही है। सारे मतलब कि ये जो है ना, वो 15वीं सदी, 14वीं सदी, 20वीं सेंचुरी, मिलेनियम, पता नहीं क्या क्या। हम हमारे किस आलिम ने कहा, पहले उस किताब का तो नाम बताइए, उस मौलवी का तो नाम बताइए कि कौन सा हमारा जो है वो ऐसी ज़ात और शख्सियत अहले सुन्नत की कि जिस पर सारे उलमा का हमारे इत्तेफाक हो, हमारे तमाम खवास का इत्तेफाक हो। लेकिन अभी मज़ीद नए जो जदीद काम और जो जदीद आलात के ज़रिए दावत इस्लामी जो सुन्नियत का काम कर रही है, उससे भी मैं आगाह हुआ। जहाँ तक दावत इस्लामी के तबलीगी मिशन और उसके काम का ताल्लुक़ है, बहुत हद तक मैं इसके काम से मुतमईन हूँ। खुसूसन जो अकाबरीन की तसानीफ़ के ताल्लुक़ से दावत इस्लामी इस वक्त काम कर रही है, अपनी खिदमत पेश कर रही है, और खुसूसन उसमें हमारे बुज़ुर्गों की जो कदीम किताबें उसको जो तखारी के साथ पेश करने का एक सिलसिला दावत इस्लामी ने शुरू किया है। ये एक बहुत बेहतरीन सिलसिला है जो अहले सुन्नत वल जमात के लिए इंतहाई मुफीद और कारआमद साबित होगा इंशाअल्लाह। पहुँचता है कि वो ये कह दे कि अल्लाह के सिवा किसी से मदद मत मांगो। ये क्या फरमा रहे हैं आप? क्या अल्लाह ने किसी और से मदद मांगने से मना नहीं किया? कोई बता दे कहाँ मना फरमाए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।